اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک بندے نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ ایک بیابان جنگل میں ہے اور اس کے پیچھے ایک شیر لگ گیا. اسے دیکھ کر گھبرا کے بھاگنے لگا کہ یہ شیر پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اب اسے کوئی پناہ کی جگہ تو ملی نہیں. اس نے دیکھا ایک شاخ ہے جو کنویں میں لٹک رہی ہے. وہ اس شاخ کو پکڑ کے کنویں میں لٹک گیا اور شیر سے تو بچ گیا. وہ شیر اس کے کنویں کے اوپر کھڑا اسے دیکھ رہا. اب نیچے دیکھا تو اس نے ایک اژدہا ہے, اس نے منہ کھول رکھا کہ اگر گرے گا تو میں لے لوں گا اسے. اب اسے اور پریشانی ہوئی اور گھبراہٹ کہ بھئی اوپر شیر نیچے اژدہا. اسی اس میں تھا. اتنے میں دیکھا کہ دو چوہے آئے, ایک کالا ایک سفید, اور جس شاخ کو اس نے پکڑ رکھا اسے کترنا شروع کر دیا. اب اس نے سوچا کہ بھئی اب تو کوئی بچنے کی حالت ہی نہیں ہے. اسے بڑی بے چینی ہوئی, بہت گھبراہٹ, بڑا ڈر, بڑا خوف. اب یہ اسی بے چینی, ڈر, گھبراہٹ, خوف ہی میں تھا کہ اس نے دیکھا ایک چھتا لگا ہوا شہد کا. اس نے کسی طریقے سے اس شہد کے چھتے میں ایک سینکھ مار دی. اب اس سے شہد ٹپکنا شروع ہو گیا. اس نے منہ کھول دیا. شہد اتنا لذیذ تھا کہ وہ ٹپکتا رہا, یہ چوستا رہا, یہ ٹپکتا رہا, یہ چوستا رہا. اب نہ تو اسے شیر کا دھیان رہا, نہ اسے رہا اس کا کہ نیچے اژدہا بھی ہے, نہ اس کا کہ دو چوہے سے کاٹ رہے. بس تو شہد چوس رہا مستی میں. اور چوہے ہیں کہ مستقل لگے پڑے, اوپر شیر اور نیچے اژدہا. بس اسی گھبراہٹ میں اس کی آنکھ کھل گئی. اب سوچنے لگا یہ کیا ماجرا ہوا. وہ کسی عالم کے پاس گیا. غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے.
تو ان کے سامنے جب خواب ذکر کیا تو اس نے کہا بھائی سچا خواب ہے تیرا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ۔ وہ جو تیرے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے نا، وہ تیری موت ہے، تیرے پیچھے آ رہی ہو، وہ چھوڑنے کی ہے نہیں۔ اور وہ جو شاخ ہے وہ تیری زندگی سے پکڑ کے تو لٹک گیا، اور نیچے جو سانپ نے اژدہے نے منہ کھول رکھا وہ تیری قبر ہے، گرے گا تو اس میں ہر حال میں۔ اور وہ جو کالے اور سفید چوہے آئے دو، وہ دن اور رات ہیں، وہ تیری زندگی کو قطع کر رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، سانس ہے ایک رہروے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، خاک ایک دن تجھ پہ ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اور بتلائیں کہ وہ جو شہر ہے جس کے چوسنے میں تو شیر سے بھی غافل ہو گیا، اژدہے سے بھی غافل ہو گیا، اور وہ جو چوہے شاخ کو کاٹ رہے ہیں اس سے بھی غافل ہو گیا۔ وہ جو شہد ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا ہے جس میں تو ایسا مگن ہوا کہ تجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ زندگی کا رخ کدھر جا رہا ہے، مقصد زندگی کیا ہے اور کیوں آیا، لیکن تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو بس اس کے شہد کے چاٹنے میں ہی لگا رہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت یہ ہر برائی کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر ہم غور کریں، آج ہم اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں تو جتنی بھی غفلتیں ہیں اور جتنی بھی بے راہ روی ہے وہ سب کی سب اس دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے ہے۔ رہے دنیا کے حالات، تو یہ دنیا کے حالات تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ دنیا کے حالات نہ رہے ہوں۔ حق بھی ہمیشہ رہا ہے، باطل بھی ہمیشہ رہا ہے، اسلام بھی ہمیشہ رہا ہے، کفر بھی ہمیشہ رہا ہے، سچائی بھی ہمیشہ رہی ہے اور جھوٹ بھی ہمیشہ رہا ہے۔ تو یہ حق و باطل کی جنگ یہ تو ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی۔ باطل بہت زور لگائے گا کہ میں کسی طریقے سے حق کو مٹا دوں، لیکن حق مٹے گا نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اسلام کو تو عزت دی ہے اللہ نے، اور اسلام کو تو باقی رکھنے کا اور ناک رگڑ کے سب سے منوا لینے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے۔
چنانچہ یہ دین تو ہمیشہ سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا، غالب رہا ہے، غالب ہے، غالب ہی رہے گا۔ اسلام کو تو نہ جھکا سکے کوئی، نہ مٹا سکے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے بھائی؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ باطل نے ہمت ہاری ہو اور مقابلہ نہ کیا ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ دونوں جماعتیں رہیں گی، شیطان کا گروپ وہ بھی رہے گا اور اللہ کا گروپ وہ بھی رہے گا۔ شیطان کی جماعت بھی رہے گی اور اللہ کی جماعت بھی رہے گی، شیطان کی فوج بھی رہے گی اور اللہ کی فوج بھی رہے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حزب الشیطان، کہ یہ شیطان کی جماعت ہے، شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کی فوج ہے۔ حزب کے معنی جماعت کے بھی، پارٹی کے بھی ہیں اور فوج کے بھی ہیں۔ پھر فرمایا کہ شیطان کی پارٹی چاہے جتنی ہی ہو جا اور کتنی بھی چھا جاوے، ایسا محسوس ہو کہ بس اب حق مٹا اور مٹا اور مٹا، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ شیطان کی فوج یہ تو ناکام ہو کر رہے گی، یہ کبھی کامیاب نہیں ہونے گی۔ فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی فوج ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ کی جماعت، اس کی فوج، اس کی پارٹی ہے، یہ کامیاب ہو کر رہے گی، اسے کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ ٹکراؤ ہوتا رہے گا۔ علامہ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج کے دور میں بھی یہ ہے کہ جو فارسی کے ایک شاعر نے کہا بہر رنگے کے خواہی جام می پوش، یعنی باطل کسی بھی رنگ کا لباس پہن کر آ جائے، من انداز قدت رامی شناسم، میں تیرے قد کے انداز سے تجھے پہچان لیتا ہوں، یعنی باطل کو پہچان لیتا ہوں، وہ کسی انداز پہ بھی آوے۔ آج کے زمانے میں باطل 70 سال سے ٹکر مار رہا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 100 سال سے ٹکر مار رہا، اور وہ یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دو، ہندوستان سے انہیں بھگا دو، جائیں کہیں بھی جائیں، یہ قبرستان میں جائیں یا کہاں جائیں بھائی، وہ کہیں بھی جاؤ بس۔ اگر ہم پاکستان کہیں گے، پاکستان تو ساری زمین ہے، وہ ساری زمین پاک ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے اللہ نے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی، مسجد بنا دی، ہم لوگ کہیں بھی مصلی پڑھ کر بچھا کر نماز پڑھ لیں گے۔ ہماری تو ایئرپورٹ پہ بھی نماز ہو جائے گی، اڈے پہ بھی ہو جائے گی، ریلوے اسٹیشن پہ سارے کہیں ہو جائے گی ہماری نماز۔ تو ہماری لیے تو ساری زمین مسجد بنا دی اور طہورا پاک بنا دی، کہیں گندگی اگر نہیں پڑی، زمین پہ ہاتھ مارو، چہرے پھیر لو، ہو گیا تیمم، ہو گئے پاک۔ تو ہمارے لیے ساری دنیا ہی پاکستان ہے، تو بھیجیں تو کہاں بھیجیں گے بھائی؟ لیکن شیطان چونکہ پروگرام بناتا ہے، اس لیے پروگرام بنایا، اور اس پروگرام پہ محنت کرنے کے لیے اتنی محنت کری کہ مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے زمینیں بھی چھین لی، ان کی جائیدادیں چھین لی، اور
نوکریوں سے بھی سرکاری باہر کر دیا اور سڑک پر کھڑے کر دیا۔ 24,000 سے زیادہ فسادات بھی ہوئے مسلمانوں کے خلاف، زمینیں جائیدادیں آگ لگا دی کاروبار میں یہاں سے وہاں تک، اور ظلم ظلم ظلم، ایک ماحول بنا دیا مسلمانوں کے خلاف، پورا نصاب تیار کر دیا۔ 85,000 اسکول ہیں جو مسلمانوں کے خلاف نصاب جن میں پڑھایا جا رہا ہے۔ RSS اور شیشو مندر کے اسکول جو ہیں سب پورے ملک میں 85,000 سے زیادہ ہی ہیں۔ اتنے اسکولوں میں مسلمانوں کے خلاف مکمل نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ اب جدھر جاؤ تو مسلمانوں کے خلاف ماحول، جدھر جاؤ خلاف ماحول، جدھر جاؤ خلاف ماحول، ہر طرف اتنا خلاف کہ مسلمانوں ہی کی دشمنی میں حکومت بن گئی 2014 میں، اور دوبارہ پھر بن گئی 19 میں۔ اب نشانہ یہ کہ اب انہیں مٹاؤ، انہیں مٹاؤ یا بھگاؤ، مٹاؤ یا بھگاؤ، مٹاؤ یا بھگاؤ، کوئی شکل ایسی بنے۔ اس کے لیے یہاں کی جتنی آبادی ہے سب کو مسلمانوں کے خلاف دشمن بنانے کا ایک ایسا تیز سلسلہ چلایا کہ ایسی نفرت بھر دی، ایسی نفرت بھر دی کہ اگر بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آ جاتا تو کچوں کو کھا لیتے ہندو۔ اتنی نفرت بھری ہوئی تھی 3 مہینے پہلے، لیکن اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی اپنی چالیں چلتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اور اللہ بھی اپنا منصوبہ بناتا ہے۔ بہترین منصوبہ کون بنائے گا بھائی؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بہترین منصوبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ چنانچہ اب جب انہوں نے دیکھا کہ گاڑی بہت تیز چل رہی اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنے کا ہے، بس مسلمانوں کو نشانہ بنا ہی رکھا، ایک نشانہ اور مارو ان پہ کہ دیکھو بھائی تمہیں سب کو ملے گی ناگرکتا، شہریت، انہیں نہیں دیں گے، وہ کیوں نہیں دینے گے؟ وہ دینے ہی نہیں، ان سے تو ہماری پرانی دشمنی چل رہی، انہیں نہیں دینے گے۔ چلو بھائی، لیکن شکاری جب جال بچھاتا ہے تو جال تو بچھاوے ایسا کہ شکار کو دکھے نہ، اور دانے اوپر کو ڈال دے۔ اب کبوتر دیکھیں میں دانہ بہت بڑھیا بڑا، اور دانے میں پڑے آ کر پھنس جائیں شکار میں۔ اسی طریقے سے دانہ تو بنا دیا مسلمان، اور مسلمانوں کا تو علاج کر دیا 70 سال میں، سڑک پہ کھڑے کر دیے، ملازمتوں سے نکال دیے۔ لیکن یہاں کے جو بیچارے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں جنہیں 5000 سال سے غلام بنا رکھے تھے، پھانسنا ہونے تھے۔ اگر انہیں نہیں پھانسنا تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ سب کو شہریت دیں گے۔ یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ 6 قوموں کو شہریت ملے گی اور مسلمانوں کو نہیں ملے گی۔ بس 6 کو کیوں ملے گی؟ یہ کہاں جائیں گے بیچارے؟ جتنے دلت ہیں، لنگایت ہیں، دراوڑ ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ اب سٹی گم۔ اللہ نے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا، حوصلہ دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان ہوتا ہے تو آدمی میں حوصلہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بنا ہتھیار کے اتر گئے میدان میں لونڈے، جہاں مل لیا گیا، اور اس کے بعد عورتیں اتر گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں ہی کو آگے کر دیا کہ چلا دو توپ ان پہ۔ مرد ہوتے تو ہو سکتا گولیوں سے بھون دیتے، اب ان عورتوں پہ کہاں چلاویں گولیاں بھائی، بندوں کو کہاں چلاویں گے؟ اللہ نے انہیں آگے کر دیا کہ چلو بھائی۔ اب یہ تو ہے اللہ کی تدبیر۔ جو پہلے 3 مہینے ماحول تھا وہ اب ہے، جو دشمنی غیر مسلموں کے دلوں میں، دلتوں کے، ہندوؤں کے، دراوڑوں کے، سب کے دلوں میں مسلمانوں سے تھی، وہ اب ہے بھائی، اب نہیں ہے وہ دشمنی۔ ماحول میں نرمی آتی چلی جا رہی ہے اور قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ حالات بھیجتے کیوں ہیں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو حالات آتے نہیں بھائی، ایک پتا بھی نہیں اس کی مرضی کے بغیر ہلتا ہے۔ بھیجتے کیوں ہیں اللہ تعالیٰ یہ حالات؟
کیا یہ حالات ختم ہو گئے؟ اب ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ ایسا نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت حالات اس لیے بھیجتے ہیں کہ ایک تو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم نے جو کلمہ پڑھا ہے پکے ہو یا کچے ہو۔ اگر پکے ہو تو آؤ پھر میرے نبی کی غلامی پکڑ لو، میرے نبی کا اتباع کرو اور سچا اتباع کرو، درنگی چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ نعرہ تکبیر بھی کہہ رہے اور نبی کی مخالفت بھی کر رہے۔ جیسے بیاہ شادیوں کے موقع پر ہوئے، حجی نمازی بھی ہے، بہت سے بیچارے پتہ نہیں ہاں اس طرح کا ماحول ہے نہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن بہت سے بیچارے حجی نمازی بھی ہوں، اور جب کھانے کا پروگرام بناتے ہیں تو نبی کی دھجیاں بکھیر دیں کھڑے ہو گئے۔ جتنے آنے والے مہمان ہیں انہیں شادی حال میں بلا کے ایسا بیوقوف بنا ہوئے ان کا کہ لا بلا کتنے پیسے لایا، کوئی 500 روپے لایا، کوئی 1000 لایا، وہ ہدیہ دے رہا اسے، جو بھی کچھ دے رہا بیچارہ۔ اب سب سے تو پیسے اینٹھ لیے اور ایسا الو بنایا وغیرہ میں کھانا کھلا دیں، انہوں نے کہا گدھے کہیں کے کنجر آیا کھانا کھانے کے لیے، چل کھڑا ہو۔ وہ اٹھا پلیٹ، وہ رکھا چارہ، چلتا پھر اور چڑھتا پھر اور چلتا پھر اور چڑھتا پھر لے، اور بیچارے کا بیل بنا دیا، اور بیچارہ پلیٹ اٹھا کے کھا رہا۔ اب کیا ہے؟ بفے سسٹم ہے، بفے سسٹم ہے۔ وہ تو کسی کا ماننے والا ہے، کسی دین دھرم کا نہ کہہ رہے ہوگا دین دھرم تو مسجد میں ہوا کرے، مولانا تقریر کرے، ہاں تو وہیں تک رہے، اسے وہیں جھاڑیاں میں ہم۔ یہ نبی کی غلامی ہے کیا بھائی؟ ہے نبی کی غلامی؟ چل جائے گا؟ اللہ اللہ ہے، اسے بہت بڑی طاقت ہے، وہ ڈھیل دیتا رہے پھر چھوڑتا رہے بس۔ تو آزماتا ہے وہ کہ دین پہ چلیں یا بے دینی پہ چلیں۔ ولیمہ کس پہ رکھا اللہ میاں نے؟ لڑکے پہ لڑکی پہ؟ لڑکا تو کھلاوے یا نہ کھلاوے، پہلے لڑکی والے سے وصول کریں، دیکھ میرے مہمانوں کو کھلا دیے، پہلے لڑکی والے کے یہاں پلیٹ صاف کر کے آ جاؤں۔ ابے ڈکیت کہیں کا، یہ کیوں کھا لیا ہے تو لڑکی والے کے ہیں؟ ولیمہ رکھا تھا لڑکے پہ، کھا گیا اس کا، اور لڑکے کا موقع کھلاوے نہ کھلاوے اس کی مرضی۔ دین ہے گئے ہو؟ پلٹ دیا نہیں دین، نبی کو سننا اکھاڑ کے پھینک دی نہیں پھینک دی؟ جہیز کس کے ذمہ ہے؟ گھر گرہستی کا سامان کس کے ذمہ ہے بھائی؟ دان نفقہ کس پہ رکھا اللہ میں نے؟ لڑکے پہ لڑکی پہ؟ اب دیکھو بہت سی جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ لڑکا تو بس ننگ دھڑنگ کھڑا، میرے پہ کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں اگر مسحری ہوگی تیری ہوگی، پلیٹ ہوں گی تو تیری ہوگی، ہنڈیاں ہوں گی تو تیری ہوں گی، واشنگ مشین فریج کوکر سب تیرا ہی ہوگا، اب تو کون ہے کہ میں الو کا پٹھا؟ نان نفقہ کس کے ذمہ تھا؟ لڑکے کے لڑکی کے؟ لڑکے کے ذمہ تھا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دیکھ تجھے ہم بڑا بنا رہے، اس لیے بڑا نہ رکھے، تجھے فضیلت دے دی ہم نے، اور اس لیے تاکہ تو خرچ کرے گا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ ایک تو تجھے بڑائی دے رہے ہیں ہم، دوسرے اس لیے کہ تو خرچ کرے گا، وہ خرچ بھی نہیں کر رہا ہے، سارے کپڑے برتن سب اسی سے منگا لیے، اور تو اور کار بھی اسی سے چھین لی اور وہ بھی اسی سے لے لیا، موٹر سائیکل بھی اسی کی لے لی۔ تو ہم نے نبی کا اتباع کر لیا، دین پہ چل لیے بھائی۔ اسی طریقے سے مہر کس کے ذمہ ہے؟ لڑکے میں لڑکی میں؟ لڑکے میں۔ اس سے کہو مہر، اب وہ 10,000 روپے بھی جھوٹ جائیں جی کم ہی کر دو، اتنی حیثیت نہیں ہے، اگلی لاری کئی تولہ سننا، وہ کتنے کا ہوا؟ اور یہ ڈکیت جب اسے موقع ملے نا، کاروبار نہیں چلتا، اس کا سونا بیچ کے لگا دے، تو کس نے دیا مہر؟ کس کا چھین لیا؟ اللہ کہہ رہا ہے لڑکیوں کو دو مہر، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ تم انہیں ڈھیر کے ڈھیر دے دو، اور وہ چھین گیا اس کے، اس کی کار بھی بیچ لے، اس گاڑی بھی بیچ لے۔ دین ہو رہا گا یہ بھائی؟ اگر اسی طریقے سے ہم چلتے رہیں گے تو اللہ کسی کی دھونس میں نہیں رہتا ہے۔ مہلت تو دے دی کہ ٹھیک ہے میں نے عورتوں کھڑے کر دیا، انہیں لوٹ رہے تم، یہی ٹکر لے رہی تمہاری طرف سے، چلو، لیکن ایسا ہی رہے گا نہیں۔ تم سوچ لو تھوڑا سا،
دین پہ چلنا ہے یہ بے دینی کرنی، کیا کرنا ہے؟ ذمہ دار تم ہو، بڑے تم ہو، عورتوں پر بڑائی بھی تمہیں دی ہے ہم نے، تم سوچو کرنا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے وہ اس لیے آزماتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہے کہ دین پہ جمے نہیں جمتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ یہ کہہ رہے آمنا، ہر مومن ہے، ہم مومن ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آزمائے نہیں جانے کا۔ ایسا نہیں ہونے گا، پہلے بھی آزمایا گیا، اب بھی آزمایا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ اب 70 سال سے دیکھ رہے ماحول اتنا پک گیا تھا کہ جینا دوبر ہو گیا تھا۔ عدالت نے سارا تسلیم کر لیا، مسلمانوں کی جگہ ہے، مسجد مندر توڑ کر نہیں بنی، مسلمانوں کی ملکیت، سارا تسلیم کر لیا۔ لیکن اللہ نے یہ دیکھ کر کہ میرے پیارے ہیں یہ، وہ نماز تو کہیں بھی پڑھ لیں گے، انہی کی مت پھیر دی اور انہوں نے خلاف فیصلے دیے مسلمانوں کے۔ کیوں؟ اگر مسلمانوں کے حق میں دیتے تو حکومت بھی دشمن تھی اور ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ کھا لیتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی نہیں ہوئی بھائی؟ چاہے ان کا وہ روسیہ ہوئے، انہوں نے ناانصافی کری اور کری ہی ناانصافی، وہ روسیہ ہوئے، لیکن ہمیں تو بچا لیا اللہ میاں نے۔ اب کیوں بچائے بھائی؟ اس لیے بچائے تاکہ تم جائزہ لے لو اپنی زندگی کا، دین پر چلنا نہیں چلنا، گڑبڑ کرنی ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب تاتاریوں نے رخ کرا بغداد کا، تو لوگ حضرت کے پاس آ گئے کہ حضرت تاتاری آ رہے۔ نے دعا کی اللہ میاں سے، اے اللہ مسلمان تو کمزور ہے بیچارے، اور تاتاری ایسی طاقتور فوج ہے، یہ مسلمان ٹکر نہیں لے سکیں گے، اللہ مہربانی کر دیجئے۔ اللہ نے تاتاریوں کو رستہ بھلا دیا، اور 1 سال جنگل میں گھومتے رہے، سے ہی انہیں بغداد کا رستہ ہی نہیں ملا۔ یہ کس نے گھمایا بھائی؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جس سے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے، اسے کوئی راستہ نہیں بتا سکتا، دے نہیں سکتا راستہ۔ اللہ نے گھما دیا، گھمائے اس لیے کہ بھائی یہ تو تم فضول خرچیاں کر رہے ہو نا شادیوں میں، یہ چھوڑ دو، یہ تم نے رنگ رنگی مچا رکھی ہیں، جوا، سٹا، شراب، آخر کیا فرق رہ گیا تمہارے میں دوسروں میں؟ اسے چھوڑ دو، یہ جو غفلتیں ہیں نمازوں سے، اس سے توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، ورنہ تاتاری پھر آ جائیں گے۔ 1 سال تک جب مہلت ملی اور نہیں پلٹے، سو تاتاریوں کو پھر راستہ مل گیا، کسی نے راستہ دے دیا، وہ آ رہے تاتاری، اور پھر گئے لوگ حضرت کے پاس، جی حضرت دعا کر دیجئے، وہ تو پھر آ گئے ادھر کو، رخ ادھر کو ہو گیا ان کا ادھر۔ حضرت نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ نے کہا بھائی انہیں دے دی مہلت، بس اب رہنے دو۔ اللہ نے الہام کر دیا کہ بس ہاتھ نیچے ہی کر لو، انہیں مہلت دے دی۔ چنانچہ تاتاری آئے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اسی میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی میں شہید ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو پھر ایسا نہیں کہ اللہ والے بچ جائیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ظالموں پہ ہی نہیں آنے گا، خاص طور سے وہ تو سب پہ ہی آ جائے گا جو بھی ہوگا۔ تو یہ حالات اور یہ مہلت بھی اللہ نے اسی لیے دیے ہیں کہ تم سوچ لو تھوڑا سا کہ کرنا کیا ہے ہمیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا، اللہ نے کہا اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، اور ایسے دن سے ڈرو کہ کوئی کسی کا بدلہ نہیں دینے کا، نہ باپ اپنے بیٹے کی طرف سے اور نہ بیٹا اپنے باپ کی طرف سے۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں، دھوکے باز کون ہے؟ شیطان۔ شیطان جو ہے وہ بس یہ کہہ رہے ہیں، کہنے تو جو کچھ کہہ رہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ کہے وہ کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ دنیا داری بھی تو ہے، ارے کوئی دینی دین ہو، دنیا داری بھی تو ہے۔ اگر شادی کے موقع پر کہہ دو کہ میں کیوں فضول خرچی کر رہا، کوئی میرے گھر سے جنازہ نہیں کر رہا، ارے شادی ہے کروں گا نہیں، میں خوشی منا رہا،
وہ خوشی منا لے، اتنی تو کر لے، اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو رہا ہے، دیکھا جائے گا ایک ہی مرتبہ ہو زندگی میں، بار بار تھوڑی ہو، تو پھر دوبارہ تو پھر آنے کا نہیں دنیا میں، یا دوبارہ آئے گا؟ یہ موقع بھی ایک ہی مرتبہ ہے، دوبارہ بار بار موقع نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو گئے، تم نے اللہ پہ کوئی احسان کر دیا، کیونکہ نبی کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا یمنون علیک ان اسلموا، کہ انہوں نے یہ کہا احسان رکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے کہا انہیں یہ کہو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی توفیق سے سرفراز کیا، اس کا احسان ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائشیں بھیجتا ہے تو ہمیشہ سے آتی رہی ہیں، اور اتنی آئیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر، ہمیں تو اللہ نے دعا سکھا دی کہ یہ دعا کرو ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ پہلے لوگوں پر جو تو نے حالات بھیجے ہیں ہم پہ نئے سے حالات بھیجیے۔ کیا حالات بھیجے؟ فرعون کی بیوی کا قصہ نہیں سنا ہے، آسیہ کا؟ آسیہ مصر کی خاتون اول، اور سینکڑوں اس کی خادمائیں، اور بہترین لباس، بہترین ہیرے چاندی اور زیورات اور ہار اور سب، ایسی لطیفتی عورت، اور ملکہ ہے فرعون کی، وہ جو خدائی کا دعوے دار ہے، لیکن جب ایمان قبول کر لیا اس ذلت کے ساتھ گھر سے نکالی گئیں، ٹاٹ کے کپڑے پہنائے گئے، اور پھر بدن کو کنگھیوں سے کھرچا گیا، بالآخر اس میں پورے بھرے دربار میں کیلیں ٹھوک ٹھوک کر شہید کر دیا گیا۔ کتنی بڑی آزمائش، کہاں تو عزت اور کہاں یہ حالات۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کی باندی کا قصہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کی باندی جب پیش ہوئی اس سے کہا تو پھر جا ایمان سے، انہوں نے کہا میں نہیں پھرنے کی ہوں بالکل بھی ایمان سے، تو کہنے کہ دیکھ لے حشر کیا ہوگا کہ کچھ بھی ہو جا۔ چنانچہ کڑھایا ہوگا آگ کا، تیل ڈال دیا اس میں، اور تیل جب کھولنے لگا تو اس کی بڑی بچی پکڑ کر اس میں ڈالنے لگے، وہ رونے لگی۔ اب بچی روئے تو ماں کو ترس آوے نہیں آوے، لیکن وہ اڑی رہی، اور اس نے اٹھا کر بچوں کو اس میں روتی ہوئی پھینک دیا اس میں، اور وہ تو بھن گئی ایسے جیسے مچھلی بھن جا کھولتے ہوئے تیل میں، یہ ٹس سے مسنی ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بچی بھی اٹھا کر ڈال دی۔ اب جب دوسری بچی اٹھا کر ڈال دی، انہوں نے کہا مانتے ہیں کہ نہ بالکل بھی نہیں، رونے لگی ہے۔ انہوں نے کہا اب کیوں رو رہی؟ دونوں بچیاں کھو گئے، کہ رو اس لیے رہی ہوں کہ دو ہی تھیں، اگر اور بھی ہوتی نا، سینکڑوں بھی ہوتی، میں سینکڑوں بھی قربان کر دیتی اللہ کے لیے، اس ایمان اور دین کے لیے۔ ایسی آزمائشیں لوگوں میں گزری ہیں، بالآخر اسے بھی ڈال دیا، اور پھر اس کی ہڈیاں تینوں کی نکال کر ایک ہی جگہ دفن کی۔ آج تک ان ہڈیوں میں سے خوشبو ہے، وہ ہم گناہگاروں کو تو کیا محسوس ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے مسجد حرام سے بیت المقدس آ رہے تھے، ایک جگہ سے جب گزرے تو خوشبو ایک دم تیز محسوس ہوئی۔ پوچھا جبریل کیسی خوشبو؟ بتلائے کہ فرعون کی باندیوں کی ہڈی دفن ہے یہاں، اور یہاں سے آج تک وہ خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ تو ہمیں تو دعا سکھلا دی اللہ میں نے کہ دعا کرو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہمارے پر ایسے حالات نہ بھیجے جنہیں ہم برداشت نہ کر سکیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ ہمیں تو دعا سکھلا دی، ہم دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ حالات بھیجتا کیوں ہے؟ ایک تو اس لیے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم دین پر جمنا چاہتے ہو یا منافقت کرو گے۔ اگر دین پہ جمو گے تو اللہ نے پھر تمہارے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، عالی شان محل ہے، اور وہاں کی نعمتیں ایسی کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ آنکھیں دیکھ کر کے ٹھنڈی ہو جائیں گی، تمہیں پتہ نہیں ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی بندہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں اس نے چھپا رکھی ہے۔ وہاں تمہاری بیگمات کی جو خادمائیں ہوں گی حور،
حوروں کے تذکرے اللہ نے کیے کہ وہ اتنی حیادار ہوں گی کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، نہ ان سے کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے انہیں چھوا ہوگا۔ وہ ایسے جیسے پوشیدہ موتی ہوتے ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ تو خادمائیں ہوں گی، بیگمات کا کیا حال ہوگا ان کے حسن کا۔ تو وہاں کی نعمتیں اللہ چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں تمہیں دینے کے لیے حالات بھیجتے ہیں۔ تو ایک تو اس لیے آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، دوسرے اس وجہ سے بھی حالات بھیجتا ہے تاکہ بندے ذرا غور کر لیں اور پچھلی زندگی سے توبہ کر لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ عورتیں نکل گئی میدان میں ہمارا پیچھا چھوٹ گیا، نہ۔ جب حضرت مریم کو آزمایا تھا اللہ تعالیٰ نے تو کون آئے تھے، تشریف لائے تھے دنیا میں؟ حضرت مریم کے ذریعے سے کون آئے دنیا میں؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک دین اور شریعت لے کر کھڑے ہوئے کہ انقلاب برپا کر دیا اور پوری امت کھڑی کر دی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ لیکن اس سے پہلے دو جلیل القدر نبی آزمائے گئے ہیں، زکریا اور یحییٰ، وہ آزمائے گئے ہیں اس سے پہلے۔ اس لیے ٹھیک ہے عورتوں کو کھڑا کر دیا اللہ میاں نے، لیکن ہمیں اگر اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، ہم نے توبہ، ہم نے استغفار کر لیا، تو ایک اس لیے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے، دوسرے اس لیے تاکہ پچھلی زندگی سے ہم استغفار کر لیں، نادم اور شرمندہ ہو جائیں، تیسرا اس لیے کہ آئندہ کے لیے ہم طے کر لیں کہ اللہ کیسے بھی حالات ہوں گے ہم تیرے بندے بن کر اور نبی کے سچے غلام بن کر زندگی گزاریں گے۔ اعلان کر دیں، جو جان چاہو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ہم آقا کی غلامی سے سر منہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، اس لیے تاکہ آئندہ کے لیے طے کر لیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ جنت کے درجات دینے کے لیے بھی حالات بھیجتا ہے۔ اللہ تو اگر ہمیں چونٹی بھی کاٹتی ہے اس پر بھی ہمیں نیکی دیتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے۔ ہم اگر مسجد سے گھر سے اپنے گھر آ رہے، مسجد میں اپنے گھر سے اللہ کے گھر آ رہے، مسجد میں آ رہے، تو اللہ وہیں سے ہمارے پر پھول برسانے شروع کر دے۔ جہاں سے ہم چلتے ہیں وہیں سے نیکیوں کے پھول برسانے شروع کر دیتا ہے۔ ہر قدم نیکی، ہر قدم نیکی، ہر قدم نیکی ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ بے وضو آ رہا ہے تو ایک نیکی اور ایک 10 کے برابر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہر قدم ایک نیکی اور ایک نیکی 10 کے برابر۔ اور اگر وضو کر آ رہا ہے پھر تو اللہ اس پر 10 نیکی نشاور کرتا ہے اور 10 نیکی 100 کی برابر۔ اتنا اکرام کرنے والا کوئی ہے اللہ سے زیادہ؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس لیے بھی حالات بھیجتا ہے تاکہ وہ آخرت کے درجات بلند کرے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ آخرت کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہاں جب جو بندے یہاں حالات سے گزرے ہیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی ساری تکلیفوں کا پٹارا کھولے گا اور کہے گا میرے پیارے تو یہ تکلیف پہنچی تو یہ نہ سمجھے کہ میں تیسے دشمنی کی، نہیں، آج اس کے بدلے میں تجھے یہ مل رہا ہے، اس کے بدلے میں یہ مل رہا ہے، اس کے بدلے میں یہ مل رہا ہے، تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کھال قینچیوں سے کتر دی گئی ہوتی۔ یہاں کی تکلیفیں تو عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسے حالات آ بھی جائیں تو جمو، دین پر جمو۔ آج تک غفلت تھی تو آئندہ طے کر لو۔ اور جمنا کیسے آسان ہوگا؟ جمنا آسان ہونے کے لیے، دین پر چلنا آسان ہونے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کثرت سے اللہ اللہ کرو۔ آسان سے نسخہ ہے، بھاری ہے کوئی نسخہ ہو؟ اللہ اللہ کرنا آسان ہے یا بھاری ہے بھائی؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو اگر تمہیں ایسے حالات بن جائیں کہ
کہ تمہارا مقابلہ ہو جائے باطل طاقتوں سے اور شیطان کے لشکروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے اور حالات تمہارے سامنے آ جائیں تو گھبراؤ نہیں حالات سے بالکل بھی، بلکہ دین پر جم جاؤ۔ اور دین پر جمنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ایرا خیرا نہ تو خیرا نہیں۔ دین پر جمنے کا نسخہ یہ ہے کہ یہ جو دلوں کے اندر دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، یہ جو تم ڈکیتیاں ڈال رہے ہو، یہ جو کاروبار میں تم گڑبڑ کر رہے ہو، اور یہ جو تم نے معاشرت اپنی بگاڑ رکھی ہے، گھروں میں تم نے فساد مچا رکھا۔ آج بھی یہ سوچ رہا ہے دکان پہ بیٹھ کے یار اتنا کما رہا، برکت ہو نہیں رہی ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے یار اتنے دن ہو گئے کاروبار چل نہیں رہا، برکت ہو نہیں رہی، کیا بات ہے؟ جو کہ چلو کسی عامل سے جا کر پوچھوں گا۔ اب عامل کے پاس جاوے بیچارے کے پاس، اب وہ عامل تو بیٹھا ہی، اسے کسی اور نے بٹھا رکھا، اللہ نے تھوڑی بٹھا رکھا، اسے کسی اور نے بٹھا رکھا۔ انہوں نے کپڑا کپڑا ناپ کے بتا رہا کرو، اگلی کیا ہوا؟ تیرے پڑوسی نے کرا رکھا تیرے پہ۔ اچھا، رزق کا کھولنا اور تنگ کرنا کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس پہ چاہتا ہے روزی کھول دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے روزی۔ اب اس نے کہہ دیا تیرے پڑوس نے باندھ دیا، تیری کوک باندھ دی، تیرا دکان باندھ دی، تیرا گھر باندھ دیا، تیرے رشتے باندھ دیے۔ ہلے ہو رہا سب کس کی طرف سے؟ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا، لیکن اس بے ایمان کا ایمان خراب کر دیا اس نے۔ وہ خود تو بے ایمان تھا ہی، ہم تو ڈوبے ہیں سلام، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، اس کا بھی ایمان خراب کر دیا۔ چل بھائی، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ چل اب اس کا تعویذ لے کر کے اللہ میں پر توپ چل جائے گی، اللہ میں اب کھول ہی دے گا دروازہ۔ ڈر جائے گا اس کے تعویذ سے اللہ میاں، ڈرے اللہ میاں، کسی کی دھونس میں رہے اللہ بھائی، تو سارا قرآن لٹکا دے لے جا گئے۔ تو یہ دیکھ بند کہاں سے کرا، تو نہ کرا اور کسی نے نہیں کرا ہے، کہاں سے بند کرا کاروبار بھائی؟ گھر سے بند کر کے آ رہا، گھر سے بند کر کے آ رہا کاروبار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں جو روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملے، ترزقو بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی ملتی ہے۔ اگر گھر میں بوڑھے بچے عورتیں نہ ہو تو تمہیں ایک لقمہ بھی نہ ملے، یہ حدیث میں ہے۔ اب پتہ چلا جن کی برکت سے روزی مل رہی تھی انہی کا دل توڑ رکھے۔ ماں کو دے گا آ رہا گالیاں، گھر والی سے لڑکا آ رہا، بچے رو رہے بیچارے، بہن رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی۔ جن کی برکت سے روزی ملنی تھی ان کے دل توڑ رکھے، اور اب سوچ رہا ہے یہاں برکت ہو جائے کاروبار میں، کہاں سے ہو جائے گی؟ گیٹ تو بند کر کے آیا، چابی سے لگا کے آیا کاروبار۔ اب عامل تو یہ دھوکہ دے رہا، اللہ کہہ رہا دھوکے میں نہ آئیے، تم دھوکے میں نہ آؤ، اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، غور کر لو، اپنے اخلاق سدھار لو، معاملات سدھار لو، معاشرت سدھار لو۔ اور جو دوسرے دو لوگ یہاں پر ہیں، یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، غیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، تم بھی وہی برتاؤ کرو غیروں کے ساتھ۔ اپنے دل وسیع کر لو، اس لیے کہ یہ دین اس لیے نہیں کہ تم لے کے بیٹھ جاؤ، یہ امانت اس لیے تاکہ اسے تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ دلی میں ابو الفضل، جہاں شاہین باغ ہے، ابو الفضل ایک محلہ ایریا علاقہ، وہاں ایک اسپتال ہے شفا ہاسپٹل، اس کا ایک ڈائریکٹر ہے، اس کے موتی لال نام ہے ان کا۔ جب بتلایا موتی لال ہے، میں نے کہا وہ اسپتال کا جو وہ ہے مطلب کہ صفائی ستھرائی اور اس کے ماحول تو دیکھنے میں جو سعودی عرب کا ہو، لڑکی ہیں جو نرسیں ہیں وہ سب اسکارف لگائے ہوئے ہیں اور جو ہے بڑا اچھا ماحول۔ پتہ چلا کہ موتی لال جو ہے نو مسلم ہے، یعنی مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ نام اس لیے نہیں بدلا کہ نام میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اب ان سے ملاقات ہوئی موتی لال صاحب سے، ہمارے ایک عزیز تعلق والے ڈاکٹر تابش محلی صاحب، انہوں نے ملاقات کرائی۔ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ملاقات میں کہا کہ مولانا اسلام کا بہت اچھا مستقبل ہے ہندوستان میں، اور لوگ تیار بیٹھے اسلام میں آنے کے لیے۔ اسلام کو پھیلنے سے اگر روک رکھا ہے تو مسلمانوں نے روک رکھا، نہ چلے نہ چلنے دے۔ اس لیے کہ اگر اپنی لڑکیوں کی وراثت روک رکھی تو کس نے روک رکھی؟ یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے۔ بہنوں کی وراثت کون ہڑپ کر رہا؟ یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے۔ لڑکیوں سے جہیز کون لوٹ رہا؟ یہ بھی تو، یعنی اسلام کی دھجیاں بگیر رکھی ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی
اب ہم دعا کیا پڑھ رہے قنوت نازلہ میں؟ اے اللہ ان لوگوں پر لعنت بھیج، قنوت نازلہ میں بھیج رہے اللہم لعن الکفرۃ الذین یکذبون الرسل، جو تیرے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں ان پر لعنت بھیج۔ ایک تو جھٹلانا زبان سے اور ایک عمل سے، تو لعنت ہم پہ بھی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ یہ ہم رشتہ دار ہیں اللہ میں کچھ، انہیں سے دشمنی ہم سے اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کی دین سے رشتہ داری ہے۔ جو دین پر چلے گا وہ اللہ کا ہے، جو نبی کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، اور جو نبی کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے۔ تو ہم قنوت نازلہ میں آمین پر کہہ رہے ہیں اے اللہ جو دین کو جھٹلا رہے ہیں، یکذبون رسولک، تیرے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، ویقاتلون اولیاءک، اور ایمان والوں کو قتل کر رہے ہیں، ویصدون عن سبیلک، اور تیرے راستے سے روک رہے ہیں، روڑا بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سچا دین نہیں پیش کر رہے ہیں تو روڑا کون بنا ہوا؟ ہم نہیں بنے ہوئے، ہم خود دعائے قنوت نازلہ ہو رہی، ہم آمین کہہ رہے، لعنت کس پہ برس رہی بھائی؟ خود ہم پہ برس رہی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ذرا تھوڑا سوچو، یہ دین جو ہے اللہ نے دیا ہے اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم اس میں سچے اترتے ہو نہیں، یہ اس کا جو ہے انعام ہے، اور اس پر جمنے کے لیے تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم کثرت سے اللہ اللہ شروع کر دو۔ جب اللہ اللہ کرو گے تو دل صاف ہوگا، دل سے گناہوں کو کھوڑ دھلے گا، دنیا کی محبت دھلے گی، اور جب دنیا کی محبت اور گناہوں کو کھوڑ دل سے دھلے گا تو جب صاف برتن ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں ڈالے گا۔ گندے برتن میں آپ کسی کو دودھ تو کیا پانی بھی نہیں دیتے، تو دل بھی اللہ کا گھر ہے لیکن ہم نے اسے سڑا رکھا۔ جب تک غیر کی محبت اس میں بھری ہوئی ہے اس وقت تک اللہ اس دل میں نہیں اترے گا۔ جب تک کینہ دل میں ہے، بغض دل میں، حسد دل میں ہے، اور ہم نے دوسروں کا حق دبا رکھا ہے، مقدمے اپنے سگوں سے ہی چل رہے ہیں، یہ دل کی گندگی جب تک ہے دل کے اندر، اللہ اس میں نہیں سمانے کا، نہ نمازوں میں دل لگے گا، نہ سنتوں پر چل سکے گا آدمی۔ بظاہر چاہے کپڑے پہن لے لیکن دل کا اگر کالا ہے اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ گندے دل میں کیسے آ جائے گا؟ ہم نہیں گندے دل میں جو ہے گندے برتن میں پانی دیتے کسی کو، اللہ کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے خواجہ عزیز الحسن مظہوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں مدتوں رہنے کے بعد، اور جب پینشن ہو گئی اور بالکل تنہائی ہو گئی، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، جب یہ کیفیت بنی انہوں نے پھر شعر کہا ہے، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اے اللہ اب تو دنیا کی تمنائیں چلی گئیں، اور ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ہر کسی سے اب تو وحشت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی دنیا کی تمنائیں جب دل سے نکل گئیں تب کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب ہمارے دل میں آ جائیے۔ تو اللہ جب دل صاف ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ دین پر چلنا اور جمنا آسان کرے گا، اور دل صاف ہوگا کیسے؟ اللہ 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 سے۔ یہ میری بات نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کلینر ہے، اور دلوں کا کلینر اللہ 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 ہے۔ اس لیے جتنا کثرت سے ہم اللہ اللہ کریں گے دل اتنا ہی صاف ہوگا، اور جب دل صاف ہوگا تو دین پر چلنا آسان ہوگا۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو دوسروں کا حق دے دینا آسان ہوگا۔ اندور ایک مرتبہ جانا ہوا تو وہاں جب اسٹیشن سے باہر آئے گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور صاحب کہنے لگے کہ صاحب یہ گاڑی سیکنڈ ہینڈ 48 لاکھ کی ہے۔ میں نے کہا جی 48 لاکھ کی سیکنڈ ہینڈ تو بھائی نہیں تو بہت پیسوں کی ہوگی۔ میں نے کہا چلو اللہ کے بندے ہیں۔ اور ایک مولانا کی ہے، یہ اور حیرت کی بات کہ مولانا کو اللہ نے اتنا نوازا۔ میں نے کہا مولانا کوئی بڑا کاروبار کرنا، وہ تو مدرسے میں پڑھا میں، ان کی تنخواہ 7-8 ہزار ہے۔ میں نے کہا 7-8 ہزار میں تو نہیں اتنی مہنگی گاڑی خریدی جاتی ہے۔ جی اس کا بھی ایک قصہ ہے، اس نے بیچارے نے بتلایا کہ قصہ کیا ہے کہ ان کے والد کا مولانا کے جب انتقال ہوا تو وہ وراثت تقسیم کرنے لگے۔ اب وراثت میں مولانا نے کہا کہ بھائی بہنوں کا بھی حق ہے۔ بھائیوں نے کہا تو نے پڑھی ہے کتاب،
تو دے دیا اپنے. اگر ہم بہنوں کو دے کے بیٹھ گئے ہمارے میں کیا بچے گا؟ یہ بھائیوں نے دیا بہنوں کا. مولانا کے حصے میں 3 لاکھ روپے آئے, گھر والی سے مشورہ کرا, ہمارا گزارا چل ہی رہا ہے, اللہ کے حکم پہ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا؟ گھر والی بھی نیک تھی, اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے بھی کہہ دیا. وہ 3 لاکھ روپے بہنوں کو دے دیے انہوں نے, جو ان کا حق تھا وہ دے دیا انہیں. ان کا گزارا 8-7 ہزار تنخواہ رہی, اس میں گزرا, ہو ہی رہا ان کا گزارا. اس کے بعد ان کے سسر نے جو ہے اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کری تو ایک پلاٹ اپنی لڑکی کو دے دیا. جب سسر کا انتقال ہوا تو سسر کے نام کچھ اور جائیداد تھی, اور بھائیوں نے کہا کہ بھئی جیسے ہمارے بہنوں نے اپنی بہنوں کو دیا ہم بھی اپنی بہن کو دیں گے. انہوں نے بھی ایک پلاٹ اپنی بہن کو دے دیا, اور دونوں جب پلاٹ بکے ہیں تو 1,35,00,000 کے بکے ہو. اس طرح سے مولانا کے پاس وہ 48 لاکھ کی گاڑی, باقی اور کاروبار وغیرہ ہوٹل وہ سب کر لیا انہوں نے. تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اگر آدمی قدم بڑھاتا ہے, اللہ یہ کہتا تم قدم بڑھا گئے تو دیکھو میں وعدے کے نیارے کر دوں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جس نے اللہ پر بھروسہ اور تقوی اختیار کیا اللہ نے اس کے لیے راہیں کھولی ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس پر جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اللہ کے خزانوں کی کمی نہیں, لیکن کرے گا کب؟ جب دل میں ایمان مضبوط ہوگا, اللہ سے تعلق ہوگا, آخرت کا فکر اور دھیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, عمل سے ہوتا ہے. اگر آمین سے ہوتا ہو تو ہم سارے کے سارے تسبیح پڑھائیں آمین کی, آمین آمین آمین, کچھ نہیں ہونے کا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. تو اس لیے ہم طے کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے, اور سنتوں پر چلنے کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ اللہ کریں گے, تاکہ سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے, دل صاف ہو, دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو, آخرت کا فکر اور دھیان پیدا ہو. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ نے خود فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. لیکن چلے گا کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جسے اللہ سے ملاقات کا اور آخرت کا یقین ہے وہ چلے گا میرے محبوب کے طریقے پر. اب یہ یقین کہاں سے آئے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کرے اور کثرت سے کرے. اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. اس کا ذکر کا طریقہ کثرت سے کرنے کا یہ ہے کہ ایک تو آدمی صبح شام تھوڑی تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں بیٹھے, 15-20 منٹ آنکھیں بند کر کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ, اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرے دل کو صاف کر رہی گناہوں سے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں. اور یہ خالی سوچ نہیں ہے, سچائی ہے. بھائی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی نہیں کر رہی, ہمارا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا, ہم سنتے نہیں ہیں. جو قرآن کہہ رہا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن, ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اس لیے صبح شام, صبح بیٹھیں 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ بیٹھیں تو اور بھی اچھا ہے, لیکن 15-20 منٹ تو بیٹھ ہی جائیں. اور ایسے شام کو بس آنکھیں بند کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں, خالی زبان سے ساتھ کچھ نہیں کہنا, بس دل کی دھڑکنوں کو سوچنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی, میرے دل کو صاف کر رہی. ایک طریقہ تو ہے یہ. ایک ہے چلتے پھرتے اللہ کا دھیان رکھنا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے, یہ بھی خالی سوچ نہیں ہے, سچائی ہے. اللہ ہر جگہ ساتھ ہے نہیں ہے, اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اور وہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے, ہر جگہ دیکھ رہا ہے. وہی کہتا ہے میں تیری آنکھوں کو بھی دیکھ رہا, کہاں جا رہی تیری آنکھیں, تو داڑھی پہ ہاتھ پھیڑ کے لونڈیوں کو دیکھ رہا. لوگ سمجھ رہے کہ ملا جی جو ہے ماشاءاللہ بڑے نورانی نگاہوں سے دیکھ رہے. یہ پتہ نہیں کہ نورانی نگاہیں نہیں ہیں, یہ ظلمانی نگاہیں, یہ گناہوں کی نگاہیں ہیں جو لڑکیوں کو پڑ رہی ہیں. اللہ اس کو کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین, میں تیری آنکھوں کی خیانت کو اچھی طرح جانتا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اور سینوں میں جو تمہاری پلاننگ چل رہی ہے وہ سب میں جانتا ہوں.
اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ وہ جو بولتا ہے ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، کھٹ سے لکھتا ہے، ایک دم لکھتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اس کی آنکھیں، اس کے کان ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کے دل سب ہمارے کنٹرول میں، پوچھ لیں گے ہم ہاتھ کہاں چل رہے ہیں، یہ پیر کہاں چل رہے ہیں، یہ خود بتا دیں گے۔ اس لیے یہ سوچے آدمی ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، آسانی سے زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اپنی محبت اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اب ہم توبہ کے کلمات کہہ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کر کے دعا کریں گے۔ آج یہاں قیام رہے گا اچھا حضرت کے گھر، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد تو بہت وی آئی پی ہے، یہ لوگوں نے مسجد میں نہیں گھسنے دیتے 10 بجے کے بعد، بلکہ اس میں گیٹ ہی بند ہو جاتا 10 بجے کے بعد، بہت وی آئی پی لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائیں، ہر طرح اللہ ہر ایک کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ تو قیام ہی ہوگا اور صبح میں جو ہے پھر اٹھ کر آئیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ اللہ کہہ رہے نہیں ہو، اللہ کو بہت خوشی ہو جو اللہ کے گھر کی طرف آوے۔ کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اللہ کے گھر کی طرف آنے والے ہوں۔ اگر وہاں ہوں گے نا میدان محشر میں، اللہ دیکھ کے کہا بھائی ادھر آ، تو ہماری مسجد آباد کرتا، جی جی اللہ میں وہی ہوں، اچھا چل ادھر عرش کے سائے میں آ جا، ادھر آ جا، محبت سے وہاں کھڑا کرے گا اللہ نہیں، یہاں تو استقبال کرے ہی وہاں بھی کرے گا۔ اس لیے صبح جو ہے 4 بجے اٹھ کے آئیں، کچھ نفل پڑھ لیں گے، پھر اللہ کی یاد میں تھوڑا بیٹھیں گے، جیسے میں بتا رہا ہوں تو مراقبہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے دلوں کا کنیکشن اللہ سے جڑے گا۔ ایک رات اللہ میاں کے صحیح بھی، اور بھی تو ادھر ادھر بھی تو ہم گزاری تھے میں دعوتوں میں، تو اس کی کوشش کریں صبح سویرے انشاءاللہ آئیں، اور پھر یہاں انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ اور ذکر کریں گے۔ اللہ کا وی آئی پی ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہر ایک کو نہیں آنے دیتے اللہ میاں، جیسے ہم سب بیٹھے نا اس وقت تو بہت ہی خاص بندے آتے ہیں، اللہ خود آسمانی دنیا پر آ کر کے استقبال کرتے ہیں۔ اب ان کا کس طرح کا آنا ہے بھئی یہ تو وہ جانتے ہیں، لیکن حدیثوں میں آتا ہے اللہ آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان بندوں کی تعریف کی ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، یہ جو متقی لوگ ہیں یہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی نہریں اور باغات اور سب فی ہوگا، آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ جو انہیں عطا کریں گے اسے لے رہے ہوں گے، اس کی نعمتوں کو، اس کے انعامات کو، اس کے فضل کو۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ، اللہ کی عطائیں برس رہی ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں نیکی کرتے تھے۔ کیا نیکی کرتے تھے؟ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، راتوں کو جاگتے تھے کچھ نہ کچھ اللہ کی محبت میں، اور صبح کو استغفار کرتے تھے۔ اللہ خاص طور سے ان بندوں کی تعریف کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے تعریف کی، بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے سرفراز کریں۔ اعلان کر دو تہجد کا، وہ میں نے کر دیا، میں نے کہہ دیا، آپ بھی بعد میں کہہ دینا، بیت کیا میں کلمات کہلوا دیتا ہوں، کوئی بیت ہونا چاہے گا تو وہ بات کی بات ہے۔ توبہ کے کلمات کہیں بھائی، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو یا انجانے میں ہو گیا ہو،
یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر کے یا اللہ آپ کو منا لیں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ پر استقامت اور جماؤ عطا فرما۔ یہ توبہ کے کلمات ہیں، انہیں کہنے سے آدمی کی توبہ ہو جاتی ہے، کیونکہ کلمہ اگر 70 سال کا 80 سال کا کافر پڑھ لے اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر ایمان مجمل ہے، پھر استغفار ہے یہ، اور اکٹھی توبہ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو کامیابی کی دلیل ہے۔ قرآن میں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والو اکٹھی توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ تو کامیابی کی دلیل ہوتی ہے اکٹھی توبہ، اللہ قبول فرما لے۔ تو چند باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے تبدیلی آ جائے گی۔ پہلے تو اس کی کوشش کرنا کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھائی لباس پہننا ہے، الٹ ٹبی پہننا ہی، پہلے سیدھے میں پہن لو، سنت ادا ہو گئی۔ سیدھی ٹانگ میں پہن لو، سیدھے پیر میں جوتا موزہ پہن لو، سنت ادا ہو گئی۔ کچھ خرچ ہوا ویسے ہی پہننا ہے الٹ ٹب، اتارنا ہے تو الٹے سے اتار دیجئے، سنت ادا ہو گئی۔ گھر میں داخل ہونا ہے، سیدھے پیر سے سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ویسے بھی داخل ہونا ہی، کوئی منع تھوڑی کرا کوئی، گیٹ پہ کھڑا ہو کوئی، تو داخل تو ہونا ہی سیدھے قدم سے، کمرے میں، کچن میں، برآمدے میں، اچھی جگہ سیدھے قدم سے، مصلی پہ سیدھا قدم، مسجد میں سیدھا۔ نکلیں تو بائیں سے نکل جائیں، سنت ادا ہو گئی۔ رات کو لیٹیں تو داہنی کروٹ لیٹ جائیں، بعد میں کوئی بھی کروٹ ہو جا کوئی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اچھی چیزوں کا لین دین سیدھے ہاتھ سے کریں، جیسے پانی ہے، دودھ ہے، چائے ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی گٹکا ہی مانگنے لگے تو کیا کرے پھر اس کا گٹکے کا، اسے سمجھا دے بھائی کہ بھائی اللہ نے یوں کہا ہے کہ ایمان والے جو اچھی اچھی چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو وہ کھاؤ جو اچھی اچھی چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں۔ یہ کیا کھا رہے؟ گٹکا کوئی کھانے کی چیز ہے کیا؟ بدبودار چیز، سڑے ہیں اس میں۔ بیڑی ہے وہ لگا رہا سٹے، ارے پاگل کہیں کہاں جا کے سٹے لگا کے بدبو اور ہو رہی بدن میں، منہ میں بدبو ہو رہی، اس تعفن کو نہیں کہ مرے کہاں جا گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو مرتے ٹائم کلمہ بھی نصیب نہ ہو، اور پھر اس میں لکھا ہوا وارننگ، وہ کینسر ہو جائے گا اس سے، توبہ، اور ہو جا بہت سے وہ کینسر، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے بھائی ایسی چیز ہو تو اگر کوئی کہے وہ گٹکا اٹھا دیں کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، بلکہ تو ہی چھوڑ دے اسے، اس کی جگہ سونف کھا لینا، سونف سے فائدہ بھی ہوگا تجھے، کوئی اور اچھی اچھی چیزیں کھاؤ۔ تو اچھی چیزوں کا لین دین سیدھے ہاتھ سے۔ پانی بھی پینا ہو ہاتھ دھو کے 3 سال میں دیکھ کے بیٹھ کے سنڈھا کے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے۔ کھانا کھانا ہو ہاتھ دھو کے دسترخوان بچھا کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے سامنے سے شروع کر دے۔ تو سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ایک تو نورانیت ہے، دوسرے محبوبیت ہے، تیسرے روب بہت ہے، سنت میں روب بہت ہے۔ صحابہ جو دنیا پہ چھا گئے وہ کہیں سے چھائے؟ کوئی ڈگری تھی کیا ان پہ؟ ان کا روب چھا جاوا تھا۔ تو سنت میں اللہ نے روب بہت رکھا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا ہے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ تو صحابہ جو زمانے پہ چھائے ویسے تھوڑی چھا گئے۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا شاہد ہے ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، نبی پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا۔ تو پہلا کام اتباع سنت کا اہتمام، دوسرا صبح شام کی تسبیح، پہلے استغفار پہ درود شریف، پھر تیسرا قرآن کریم کی تلاوت۔ جب قرآن بندہ پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ انوارات کے دانے کھول دے ایک دم، ہے نا. جیسے کسی نے کوئی محبوب آیا اپنے پھول برسا دے پھڑو ایک دم سے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے کہ اتنی توجہ سے سنے کہ کوئی گانے کا رسیہ بھی اتنا توجہ سے نہیں سنتا ہے. اور فرشتے اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیں جب قرآن پڑھے. تو تھوڑا بہت قرآن ضرور پڑھیں. اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو صورت یاد ہے وہی سنا دیں اللہ میں کہ اللہ ہمیں تو یہی یاد ہے، انہیں سن لیجئے. اللہ بہت خوش ہوگا اس سے. جیسے کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ساری رات گزارے اور صبح کو کام پہ جاتا ہوا 2 منٹ اپنی امی سے، امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں آپ کو نیند آئی، امی آپ کے لیے کچھ نہ ہو. یہ جو 2 منٹ اپنی امی سے بات کر لی، اس کی امی ساری دن دعائیں دیتی رہے، تذکرے کرتی رہے، لے میرا بیٹا خیریت لے میری. ہوتا نہیں ایسا بھائی؟ اللہ بھی تھوڑی دیر جو اللہ قرآن سنائے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس سے. اور پھر صبح شام اللہ کی یاد میں بیٹھنا، چلتے پھرتے اللہ کا دھیان رکھنا. تو یہ چند کام اگر ہم نے کر لیے زندگی میں پتہ بھی نہیں چلنے کا اور آسانی سے انقلاب آ جائے گا. اور پتہ بھی نہیں چلنے کا کیسے انقلاب آ گیا. ابھی ایک بندہ ملا کر لگا جی پہلے تو کچھ پتہ نہیں چلے تھا اور اب تو اپنی کوتاہیاں بہت سامنے آئے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب اللہ سے تعلق پیدا ہوگا تو آدمی میں اس کے گناہ کھلنے شروع ہو جائیں گے. اب جب گناہ کھلیں گے تبھی تو توبہ کرے گا، اور اپنے آپ کو ولی سمجھ رہا ہم تو ابھی ہیں، پھر توبہ کرے گا وہ. اور جب تک آئینے کے سامنے نہیں آتا اس وقت تو پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر چہرے میں کتنے عیب ہیں، کتنی جھریاں. ایسی جب ذکر کرتا ہے اور دل آئینہ بنتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، اور پھر وہ گناہ دھلتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی رضا، اپنی محبت اور صاف ستھرا دل عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں اور باقی اعلان حضرت کریں گے مولانا یوسف صاحب.